حدیث میں آتا ہے کہ آدمی وہ 3 سطریں لکھی ہوئی دیکھے گا وہاں، ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما ترکنا خسرنا، کہ جو ہم نے آگے بھیجا ہم کو مل گیا، جتنا بھیجیں گے وہ ملے گا وہاں، کھایا پیا نفع میں رہا، اور جو چھوڑ کر آئے وہ گھاٹے میں گیا۔ تو اگر ہم سنتے رہیں گے اس کو، نماز پڑھنے کی فضیلتیں ہیں، اور روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، اور اللہ کے راستے میں اپنا جان مال لگانے کی کیا فضیلت ہے، تو پھر ہم کمائیں گے ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے، مالدار بننے کے لیے نہیں کمائیں گے، بلکہ یہ فضیلتیں حاصل کر لے، اس لیے مال کماتے ہیں کہ مال کماوے تاکہ یکسوئی سے نماز پڑھیں، اس لیے کہ آدمی کے پاس کھانا پینا نہیں ہوگا تو یکسوئی نہیں رہے گی، دماغ میں ہر وقت ٹینشن ہوگا، قرضہ ہو گیا ہے، کہاں سے ادا کریں گے؟ تو اللہ سے مانگیں گے حلال روزی، کہ اللہ حلال روزی عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما، اللہ سے مانگیں گے۔ لیکن یہ حلال برکت والی روزی مشغول ہونے کے لیے نہیں مانگیں گے۔ اس وقت آدمی کو ذرا روزی مل جاتی ہے تو وہ زیادہ مشغول ہو جاتا ہے، حالانکہ روزی ملی اب فارغ ہو جائے، اللہ نے انتظام کر دیا ہے کہ بھئی اس کی آمدنی اچھی ہو گئی تو فارغ ہو جاؤ۔ جس کے پاس آمدنی نہیں ہے اس کو مزدوری کرنی پڑتی ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے۔ اب جس کو اللہ نے تجارت کے ذریعے سے، زراعت کے ذریعے سے، یا اور کوئی اس راستے سے روزی کا اچھا انتظام کر دیا، تو ابھی آدمی اللہ کی عبادت کے لیے فارغ رہے، 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھیں، اللہ کی یاد میں لگیں، اپنا دین سیکھیں، اپنے بیوی بچوں کو دین سکھاویں، اپنے اخلاق سنواریں، اپنی جان مال سے اللہ کا کام کریں، اپنی جان اور مال سے اللہ کے بندوں بندیوں کی خدمت کریں، کہ اللہ نے روزی دی ہے۔ روزی بیزی ہونے کے لیے نہیں دی تھی، یہ اچھی علامت نہیں کہ کسی کو مال ملے اور وہ آدمی بیزی ہو جاوے، یہ علامت اچھی نہیں ہے، بلکہ علامت اچھی یہ ہے کہ آدمی کو اللہ پاک روزی دے، اب وہ فارغ ہو جائے، عبادت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، اللہ کے مخلوق کی خدمت کے لیے، کہ اب روزی کے ذرائع اللہ نے کہ بھئی کھیتی 4 مہینے 6 مہینے میں فارغ ہو جاتے ہیں، اب باقی 4-6 مہینے جو ہیں اس میں ہم اپنا ایک نظام بنائیں گے، کہ اس میں ہم دین سیکھیں گے، لوگوں کو سکھائیں گے، دین کی محنت کریں گے۔ جانور والا آدمی ہے، اس نے 2 آدمی رکھ لیا، وہ جانور چراتا ہے، یہ فارغ ہیں کہ 50-100 جانور ہے کسی کے پاس، اصل مال تو وہی ہے، کاغذ کی نوٹیں تھوڑی مال ہے۔ مال کیا ہے؟ مالداری کہتے ہیں نا، مالداری جانور والوں کو، کہ جن کے پاس وہ اصل مال ہے، سونا چاندی اور جانور وہ اصل مال ہے، اس لیے زکوٰۃ کا نصاب جانوروں کا سونے چاندی کا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں جو نصاب ہے زکوٰۃ کا، تو جانوروں کا اونٹ ہو تو 40 اونٹ پر 1 بکریاں اتنی ہو تو 1 بکری، اور اسی طرح سے سونے چاندی کا نصاب ہے 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولہ چاندی، کیونکہ اصل مال وہ ہے، اس کی قیمت پر پیسے طے ہوں گے۔ اب جانور ہے کسی کے پاس 10-20 پیسے ہیں، اب اس کی خدمت کے لیے 2-4 گھنٹوں کی ضرورت ہے، اور باقی وقت فارغ ہے آدمی کے پاس، اور زیادہ ہیں، آدمی نے 2 آدمی رکھ لیا جو ان کا خدمت کر لیتے ہیں، ابھی آدمی فارغ ہے، تو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کر کہ وہ نوکری تلاش کرنے جائے گا، بولو نا بھائی، کہ وہ نوکری تلاش کرنا جا رہا ہے فیکٹری میں، اس کے پاس آمدنی کا ذریعہ ہے، اللہ سے اس میں برکت مانگے۔ جب ناشکری ہوئی تو پھر ان اسباب کی برکت اٹھ گئی، ورنہ پہلے تھوڑی سی زمین ہوتی تھی، 2-4 آدمی نہیں، پورا فیملی، پورا خاندان کھاتا تھا اندر سے۔ تھوڑی زمین ہے اور اسی میں ابا ہے، 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹوں کی بہویں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، جوائنٹ فیملی تھی، جوائنٹ فیملی ہوتی تھی پہلے، ایک ساتھ رہتے تھے، ابھی بھی ہوگی آپ کے ہاتھ، کہ دادا ہیں، اس کے 4 چچا ہے، اور سب ساتھ میں ایک ہی بڑا مکان ہے، اس میں الگ الگ کمرے ہیں، اور آمدنی کا ذریعہ ہے، کھیتی ہے، جانور ہیں، اسی میں سے سب کھا رہے ہیں، اور اس میں برکت ہے۔ جب ناشکری ہوئی، بولنا شروع کیا کسانوں نے، جانور والوں نے، کچھ ہوتا نہیں، کچھ ملتا نہیں ہے، دودھ آتا نہیں ہے، کھیتی ہوتی نہیں ہے، تو پھر اوپر سے برکتوں کے دروازے بند ہو گئے، بے برکتی ہو گئی، بے برکتی۔ تو آسانی کے ساتھ سب کھا لیتے تھے، تھوڑی محنت پر 4 مہینے 6 مہینے کھیتی میں محنت کر لی، 12 مہینے کے اناج آ جاتا تھا،
اور اس کی ناشکری ہوئی اور عبادت میں سستی ہوئی، نمازیں چھوٹی، گھروں میں سے اعمال چھوٹ گئے، جو اعمال برکت کے تھے، حضور کی سنتیں تھیں، وہ نکل گئی، اس کے مقابلے میں فیشن آئی، بے حیائی آئی، اخبار آئے اور قسم قسم کے ذرائع آئے، جس کے گھر میں ناچ گان ہو رہا ہے، سنگیت بج رہا ہے، گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، یہ سارے بے برکتی کے اسباب آئے، تو پھر برکت اٹھ گئی۔ تو اب دادا بھی کمپنی میں نوکری کر رہے ہیں اور ابا بھی کر رہے ہیں، پوتا بھی کر رہا ہے، پوتی بھی جا رہی ہے اور دادی بھی کہیں کام کر رہی ہے، ان سب کے کرتے ہوئے بھی کام پورا نہیں ہو رہا اور نہیں ہوگا، اس لیے کہ برکت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ یہ اسباب برکت ہیں کہ اللہ کا جو دیا ہوا اس پر شکر کرتے ہوئے اب اس فرصت کو اللہ کی عبادت اطاعت میں لگائی جاوے، ایک دوسروں کی خدمت میں لگایا جاوے، کہ ہمارے پاس ہے تو ہم بھائی کی مدد کریں گے، بہن کے پاس ہے تو وہ بھائی کی مدد کر دے گی، بھائی کے پاس ہے وہ بہن کی مدد کرے گی۔ حضور علیہ السلام نے یہ طریقہ سمجھایا، اللہ کی عبادت و اطاعت اور آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ خیر خواہی، والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ کیا لے کر آئے ہیں، کیا لے کر جائیں گے؟ خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ جائیں گے، خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ جائیں گے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت بنائیں گے۔ ہاں، والدین کو خوش کریں گے اپنے مال سے، اپنی ذات کی خدمت سے، کہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کرنے کا حکم دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اولاد کے لیے سعادت ہے کہ ان کو اپنے والدین پر احسان کرنے کا موقع ملے، اس لیے اس کو نہ چوکیں۔ اپنی ذات سے ہم خدمت کریں گے، اپنے والدین کی، بھائی بہنوں کی، محرم رشتہ داروں کی،